اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کی آئیڈیالوجی میں میڈیا سے بات چیت اور میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کی رائے کیا ہے آپ نیچے کامنٹ میں دی تاکہ ہمیں معلومات ہو سکے آپ کی اس کی میں کیا رائے ہے۔ آپ جانتے ہیں عمران خان کی آئیڈیالوجی سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گور کو بھیجا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ احتجاج ملتوی کریں۔ میں نے کہا ہے کہ جو انڈر ٹرائل لوگ ہیں ان کو فوری طور پر چھوڑا جائے، لیکن ان لوگوں نے یہ بات ماننا آسان تھی اور یہ پہلی شرط تھی، لیکن ان لوگوں نے کہا ہے یہ کام نہیں کیا اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ سیریس نہیں۔ یہ کام تو ہو سکتا تھا لیکن یہ کام نہیں کیا گیا۔ عمران خان کا مزید کہنا یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ مذاکرات چلتے رہتے ہیں اور یہ کام تو ہوتا رہے گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 100% اب احتجاج ہوگا اور ہمارا احتجاج ہوگا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا اوورسیز پاکستانی بھی احتجاج کریں کیونکہ وہ آزاد ملک میں۔ عمران خان نے کہا 26 آئینی ترمیم نافذ ہو چکی ہے جو پاکستان اور قانون کی دھجیاں اڑیں گی۔ عمران خان نے کہا کہ کل میری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت منظور ہوئی اور مجھے رہا کیا جا سکتا تھا، لیکن خان صاحب کو اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ خان صاحب آپ کی لیگل ٹیم نے آپ کو باہر نکالنے میں سب سے بڑی رکن 9 مئی کے کیس جو 12 کیس میں 8 کیس کی آپ کی ضمانت نہیں ہوئی وہ آپ کو وکیلوں نے نہیں بتایا۔ اس پر خان صاحب کو اگر پتہ ہوتا تو خان صاحب بات کہہ دیتے تو ٹھیک ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو طاقتور سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج ہوگا اور ہم ہر طرف سے پاکستان احتجاج کرے گا۔ اب عمران خان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ وہی ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور آزاد عدلیہ ہو اور 26 آئینی ترمیم واپس کی جائے اور جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں ابھی اس سب کو دعوت دیتا ہوں، ججوں کو، دوسرے وکیلوں کو، اسٹوڈنٹ کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو کہ آپ یہ احتجاج میں شرکت کریں، یہ آپ کی حق آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نہیں نکل پائیں گے تو پھر آپ کا ہی قصور ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آزاد ملک بہت ضروری ہے جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اور یہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر وہ مذاکرات میں سیریس ہوتے تو وہ ہمارا مطالبہ مان لیتے جو آسان تھا۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جو انڈر ٹرائل لوگ ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز، چیمہ محمود رشید، اعجاز چودھری اور جو لوگ ہیں اور جو سب سے بڑے فوجی ٹرائل میں جو سپریم کورٹ میں بہت سی درخواستیں دے چکی ہیں جلد سماعت مقرر کی، لیکن ججوں کے کان پر روں تک نہیں روجی۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہوگا اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ جب امریکہ کا الیکشن ہو چکے تو پاکستان کے جو آپ کو اداروں کو بڑا سمجھتے ان پر پریشر بھی بہت ہے۔ دوسرا یہ مدعا ہے کہ عمران خان نے مزید کہا ہے کہ ہمارے ورکروں اور دیگر چار دیواری کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہمارے لوگوں کے کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپا مارا جاتا ہے۔ عمران خان اب آتے ہیں میرا اپنا جو ذاتی رائے ہے۔ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گور عمران خان سے ملاقات کر کے یہ احتجاج ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے آقا ناخوش ہوں کیونکہ بیرسٹر گور اور علی امین گنڈاپور بھی ٹاؤٹ بن چکے ہیں۔ ان لوگوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا جو عمران خان نے ڈی چوک پہنچنے کا حکم دے رکھا اور ان لوگوں نے عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی لگوائی تھی۔ یہ بات ذرائع بھی اس بات کی کنفرم ہے، لیکن
احتجاج تو ہر صورت ہوگا کیونکہ عمران خان کی کال نہیں، اس پر پاکستانی قوم کی جانب سے کال دلوائی گئی ہے اور پاکستانی قوم اس کال پر لبیک کہتی ہوئی نکلے گی۔ ایم ایس نیوز آپ لوگوں کا پیغام عمران خان اور میری ذاتی رائے ہے۔ آپ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر علی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کی انفارمیشن آپ ضرور دیں۔ شکریہ۔